الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، تمام مہینوں میں سب سے جو اعلیٰ، سب سے بلند درجہ رکھنے والا جو مہینہ ہے ماہ رمضان، وہ چند دنوں میں اب ہم سے آ کر ملنے والا ہے. چند دنوں میں ہم ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے ہیں، تو لہٰذا اس مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسی تیاری ہونی چاہیے ماہ رمضان کی، اور یہ مہینہ کیسے گزارنا ہے ہمیں، آج اسی کے متعلق قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں بیان کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کی فضیلت کا ذکر اپنے قرآن پاک میں فرمایا. سورہ بقرہ دوسرا پارہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رب نے فرمایا کہ ماہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. قرآن کو اللہ نے جس مہینے میں اتارا وہ مہینہ ماہ رمضان کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف قرآن پاک ہی نہیں بلکہ آسمانی کئی ساری کتابیں ماہ رمضان میں ہی نازل فرمائی ہے. خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی چند صحیفے نازل فرمائے، وہ بھی ماہ رمضان المبارک کی 3 راتوں میں ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اللہ نے نازل فرمائے. موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات ماہ رمضان کی جمعہ کی راتوں میں نازل فرمایا. اسی طرح داؤد علیہ السلام پر زبور رمضان کی 18ویں رات میں اللہ نے نازل فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل ماہ رمضان کی 13 تاریخ کو نازل فرمائی. حضور علیہ السلام پر قرآن مجید رمضان المبارک کی 14ویں تاریخ کو نازل فرمائی گئی. خالق کائنات نے اپنی بڑی بڑی کتابیں جو نازل فرمائی وہ ماہ رمضان المبارک میں ہی نازل فرمائی، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک ماہ رمضان کا مقام اتنا بلند ہے کہ خدا نے اپنا کلام بھی ماہ رمضان میں ہی نازل فرمایا. اپنا قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک میں اتارا ہوا ہے. قرآن پاک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے رب نے فرمایا کہ ھدی للناس، یہ قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ نے ہدایت قرآن میں رکھی ہوئی ہے. جس کسی کو ہدایت حاصل کرنی ہے، اگر وہ سچے دل سے قرآن پڑھے گا، قرآن کو سمجھے گا، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائیں گے. اور پھر فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، کہ خدا نے قرآن پاک میں ہر حلال اور ہر حرام کا چیز بیان فرما دیا. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، بندوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے. خدا نے وہ تمام باتیں اپنے کلام پاک میں نازل فرما دی ہے. تو قرآن پاک
جس ماہ میں اترا وہ ماہ رمضان المبارک ان قریب اب ہمیں آ کر ملنے والا ہے۔ اتنا عظیم مہینہ جب آ رہا ہے تو اس مہینے کی تیاری کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم کیسے اس کی تیاری کریں؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے صحابہ کرام کو اس کی تیاری کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کی آخری تاریخ تھی۔ شعبان کی آخری تاریخ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کے درمیان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کئی صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، ایک عظیم مہینہ تم پر سایہ کرنے والا ہے۔ ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے جس کا مقام بہت بلند ہے، جس مہینے کا رتبہ اور درجہ دوسرے مہینوں سے کہیں گنا اعلیٰ ہے۔ ایسا عظمت والا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے، یہ تم پر سایہ کرنے والا ہے۔ اب پھر حضور نے فرمایا اس مہینے کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ عظمتیں اور فضیلتیں رکھی ہوئی ہے، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس ایک مہینے میں اس رات میں اگر کوئی عبادت کر لے، اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے بڑھ کر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا یہ ایسا مہینہ تم پر آ رہا ہے کہ اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، اور اس مہینے کی راتوں میں عبادت کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل قرار دیا ہے، اور جس شخص نے اس مہینے میں اگر ایک نیکی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جس کسی نے ایک نیکی ماہ رمضان میں کی، اس کو 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ جس کسی نے ماہ رمضان میں اگر ایک رکعت فرض نماز ادا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 رکعت فرض نماز ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس نے ایک نفل ادا فرمائی، اللہ اس کو ایک فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ رمضان کے آنے سے ایک دن پہلے صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں۔ کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ صحابہ کرام ماہ رمضان کی عظمتوں کو سن کر، ماہ رمضان کی فضیلتوں کو سن کر ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کریں، اس کے لیے ہر طریقے سے تیار ہو جائیں، اور اپنے آپ کو ہر کام سے فارغ کر لے اور اپنا وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگائے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان آنے سے پہلے ہی صحابہ کرام کو اس کی عظمت اور فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کیا کرو۔ ماہ رمضان میں اگر کوئی شخص تکلیف دے تو اس وقت میں اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا مت کہا کرو، بلکہ خاموش رہا کرو۔ ماہ رمضان میں جب تم حالت روزے میں ہو، لڑائی جھگڑا بھی ہرگز نہ کیا کرو۔ ماہ رمضان میں اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ بدترین سلوک کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے آنکھوں کو قابو میں رکھو، اپنے پیروں کو قابو میں رکھو، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو۔ حضور فرما رہے ہیں کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، رمضان برداشت کرنے کا مہینہ ہے، ماہ رمضان بھوکا رہنے کا مہینہ ہے، ماہ رمضان اللہ کو راضی کرنے والا مہینہ ہے، ماہ رمضان اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی بندہ اس مہینے میں خود کو گناہوں سے بچا لیا، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچا لیا، اپنے ذہن کو گندے خیالات سے بچا لیا، اپنے دل کو برے وسوسوں سے بچا لیا، اپنے سر سے لے کر پیر تک سارے جسم کو گناہوں سے اگر اس نے محفوظ کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا، وہ جنتی بن جائے گا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ اس مہینے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ روزدار کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے روزے کی برکت سے سال بھر اس کے جو گناہ ہوئے ہوں، خالق کائنات سال بھر کے گناہوں کی مغفرت و بخشش فرما دیتے ہیں روزدار کے لیے۔ اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ روزی کی برکت والا مہینہ ہے۔
اس مہینے میں مومن کی روزی بڑھ جاتی ہے، غریب کی روزی بھی بڑھ جاتی ہے، تاجر کی روزی بھی بڑھ جاتی ہے، مالدار کی روزی بھی بڑھ جاتی ہے، کاروبار کرنے والے کی بھی روزی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کی روزی کو بڑھا دیتا ہے، ہر مومن کے رزق میں خیر و برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ ماہ رمضان میں خاص طور پر مکمل 1 سال 11 مہینے جس بندے کو صحیح وقت 2 وقت بھی اگر روٹی نصیب نہ ہوتی ہو، جیسے ہی ماہ رمضان آ جاتا ہے اچانک سے اس کے گھر میں رزق کی برکت آ جاتی ہے، اچانک سے مولا رمضان میں وہ نعمتیں کھلاتا ہے جو مکمل 1 سال بھی ہم کھا نہیں سکتے۔ خالق کائنات ایسی برکتیں گھروں میں پیدا کر دیتا ہے جو سال بھر 11 مہینے ہمیں وہ برکتیں نظر نہیں آتی۔ یہ سب کچھ ماہ رمضان کا فیض ہے، یہ سب کچھ ماہ رمضان کی فضیلت ہے، یہ سب کچھ ماہ رمضان کی خیر و برکت ہے جو اللہ تعالیٰ روزوں کے صدقے میں عطا فرماتے ہیں، ماہ رمضان کی عبادت کے صدقے میں عطا فرماتے ہیں، ماہ رمضان کی نمازوں اور تراویح کے صدقے میں عطا فرماتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارکہ میں اگر سچے دل سے عبادت کر لیتا ہے، روزے کی پابندی کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں، جہنم سے اس کو آزادی مل جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی روزدار کو افطار کرائے، روزدار کو اگر کوئی افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے والے کو جتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، افطاری کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ روزہ رکھنے والے کے لیے جو نعمتیں ہیں، اس کے لیے جو ثواب ہے، افطار کرنے والے کے لیے بھی وہی ثواب ہے، افطار کرانے والے کے لیے بھی وہی اجر ہے، افطار کرانے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالی وہی نعمتیں عطا فرماتا ہے جو روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اور ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک میں اتنی طاقت نہیں ہے جو افطار کرائے۔ صحابہ کرام کا جو زمانہ تھا بڑا ہی تنگدستی والا زمانہ تھا، صحابہ کرام کا جو دور تھا بڑا ہی غریبی والا دور تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور، اس دور میں ہمیں ہی روزی ملنا مشکل ہے، ہمارے لیے ہی افطار کا انتظام ہونا مشکل ہے، ہم میں سے ہر ایک کی اتنی طاقت نہیں جو کسی روزدار کو افطار کرائے۔ اور اگر ہم افطار کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہوں، روزدار کو افطاری کرانے پر جو اجر اللہ نے رکھا ہے، وہ اجر اگر ہمیں ملنا ہے، وہ ثواب اگر ہمیں ملنا ہے، اور افطاری کرانے کی طاقت نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم میں افطاری کرانے کی طاقت نہیں ہے تو تم اگر کسی روزدار کو پانی کا 1 گھونٹ بھی پلا دو، اللہ تمہیں افطاری کا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر تم کسی ایک روزدار کو 1 کھجور بھی کھلا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روزدار کو افطاری کا ہی ثواب عطا فرمائے گا، مکمل ثواب عطا فرمائے گا۔ پانی کا 1 گھونٹ یا 1 کھجور اگر کوئی مومن بندہ کسی روزدار کو وہ کھلاتا ہے اور اس کو 1 گھونٹ پلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہی ثواب عطا فرماتا ہے جو روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عرض کر کے آگے حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، سنو، رب نے ماہ رمضان المبارک کے 3 حصے کیے ہیں۔ ماہ رمضان 3 حصوں میں آتا ہے۔ پہلا جو حصہ ہے، پہلے جو 10 دن ہیں، اللہ کی رحمت کے 10 دن ہے۔ ان 10 دنوں میں اللہ کی خاص رحمتیں روزداروں پر نازل ہوتی ہے، اور بعد کے جو 10 دن آتے ہیں، یہ 10 دن اللہ کی مغفرت کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعد کے 10 دنوں میں 11 سے لے کر 20 ماہ رمضان تک خدا بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اور پھر 21 سے لے کر 30 تک یہ جو تیسرا حصہ ہے، حضور نے فرمایا یہ جہنم سے آزادی کا حصہ ہے۔ آخر کے جو 10 دن ہیں ماہ رمضان کے، اس آخر کے 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کو جہنم سے نجات دیتے رہتے ہیں، جہنم سے آزاد کرتے رہتے ہیں۔ تو ماہ رمضان کا پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا حصہ مغفرت کا، تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری باتیں صحابہ کو شعبان کے مہینے میں سنا رہے۔ شعبان کا آخری دن ہے،
حضور رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے انہیں بتا رہے ہیں کہ اے صحابہ تیار ہو جاؤ، رمضان آنے سے پہلے تیار ہو جاؤ، جو مہینہ آ رہا ہے یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ گناہ گار کو گناہوں سے پاک و صاف کرتا ہے، خطا کار کو سر سے لے کر پیر تک اس کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، اس کو نیک بناتا ہے۔ یہ مہینہ نیک بننے کا ہے، یہ مہینہ نمازی بننے کا ہے، یہ مہینہ روزدار بننے کا ہے، یہ مہینہ سخی بننے کا ہے، یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو ضائع ہونے نہ دے، اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو بیکار جانے نہ دے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب ماہ رمضان آ جائے، ماہ رمضان میں 4 کام ضرور کیا کرو۔ 2 حضور نے فرمایا یہ 4 عمل ہے، رمضان میں یہ 4 عمل ضرور کیا کرو۔ پہلے جو 2 عمل ہے وہ ذکر و وظائف ہے، اور دوسرے جو 2 عمل ہے وہ دعا ہے۔ پہلے 2 عمل حضور نے فرمایا جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے کلمہ پڑھنے کی عادت ڈالو، کلمے کا وظیفہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو کلمہ ہے حضور نے فرمایا ماہ رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک اس کلمے کو جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو اتنا زیادہ پڑھ لو۔ ماہ رمضان میں کلمہ طیبہ پڑھنے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضور نے خصوصی طور پر ذکر کیا کہ رمضان میں کلمہ طیبہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کرو، کم از کم ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتے رہے، 100 مرتبہ کم از کم 5 نماز کے بعد ماہ رمضان کے مکمل 30 دن اس کو پڑھا کرے۔ اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا ماہ رمضان میں جو دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آ جائے استغفر اللہ ربی، اس وظیفے کو پڑھ لیا کرو، استغفر اللہ ربی، اس وظیفے کو بھی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرو۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں جب یہ 2 کام کر چکے اب تیسرا کام ماہ رمضان میں یہ کرنا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ دعا مانگو، رب سے دعا مانگو۔ یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا مہینہ ہے۔ افطار کے وقت میں بندہ رب سے اپنی جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا یقیناً قبول فرمائے گا۔ افطار کے وقت کی جانے والی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، افطار کے وقت کی جانے والی ہر دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب دعا کرنا ہے تو ماہ رمضان میں کون سی دعا کرنی ہے؟ فرمایا اللہ سے یہ دعا کرو کہ مولا جہنم سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یہ دعا حضور نے فرمائی ہے ماہ رمضان میں جہنم سے نجات کی دعا مانگا کرو، یہ مکمل مہینہ یہ دعا مانگا کرے۔ اور پھر جو چوتھا عمل ہے حضور نے فرمایا ماہ رمضان میں اللہ سے جنت میں داخل ہونے کی دعا مانگا کرو، جہنم سے نجات کی دعا اور جنت میں داخل ہونے کی دعا۔ کلمہ طیبہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا، استغفر اللہ ربی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا، یہ 4 عمل، یہ 4 کام کرنے کا حضور نے ہم تمام امتیوں کو حکم دیا ہے۔ ماہ رمضان میں اس کو زیادہ سے زیادہ کیا کرے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا جس نے اس مہینے میں اگر کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا ماہ رمضان میں تو حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، حوض کوثر کا پانی حضور اس کو پلائیں گے جس نے ماہ رمضان المبارک میں بھوکے کو کھانا کھلایا ہو۔ اللہ اکبر، یہ کتنا عظیم ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا عظمت والا مہینہ ہمارے پاس بھیج رہا ہے، کیسی خدا کی رحمتوں کو لے کر ماہ رمضان آ رہا ہے، کیسی خدا کی برکتیں اس ماہ مبارکہ میں چھپی ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے، جس رات چاند نظر آتا ہے وہ رات کوئی عام رات نہیں ہے، بلکہ وہ رات اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں بڑی عظمت والی رات ہے،
بڑی فضیلت والی رات ہے۔ حضور نے فرمایا جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کے نگران کار فرشتے رضوان کو بلاتے ہیں۔ رضوان جنت کو اللہ حکم فرماتے ہیں کہ اے رضوان جنت، جتنے جنت کے دروازے ہیں تمام جنت کے دروازوں کو کھول دو۔ وہ پوچھتے ہیں مولا کن لوگوں کے لیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں امت محمدیہ کے روزداروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے نگران کار فرشتے مالک کو بلاتے ہیں۔ مالک کو حکم ہوتا ہے کہ اے مالک، جہنم کے سارے دروازے امت محمدیہ کے روزداروں کے لیے بند کر دو۔ جہنم کے سارے دروازے ماہ رمضان کے ختم ہونے تک بند کر دیے جاتے ہیں۔ خدا کا حکم ہوتا ہے جتنے خبروں پر عذاب ہو رہا ہے ان خبروں پر سے عذاب کو اٹھا لے، کیونکہ میرا مہینہ آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین سے فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل امین، تمام شیاطین کو زنجیروں سے باندھو اور سمندر کی گہرائیوں میں انہیں لے جا کر پھینک دو، تاکہ میرے مصطفیٰ کی امت کے روزوں کو برباد نہ کرے۔ میرے مصطفیٰ کی امت میں جو لوگ بھوکے پیاسے رہتے ہیں ماہ رمضان میں، ان کے روزوں کو خراب نہ کرے، ان کے ذہنوں کو خراب نہ کرے، ان کے خیالات کو خراب نہ کرے۔ جاؤ جا کر شیاطین کو قید کر دو۔ حضرت جبرائیل امین شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا جو کوئی بندہ مومن اس ماہ رمضان کی راتوں میں اگر وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر سجدے کے بدلے میں 1700 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ ہر سجدے کے بدلے میں ماہ رمضان کی جو راتیں ہیں، حضور نے فرمایا اللہ نے رمضان کے دنوں کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے، رمضان کے دن کو جو عظمت عطا فرمائی ہے، رمضان کی راتوں کو بھی اللہ نے وہی عظمت عطا فرمائی۔ رمضان کا جو دن صبح شروع ہوتا ہے نماز فجر سے لے کر نماز عشاء تک، اس دن کو اللہ نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، رمضان کی راتوں کو بھی رب نے وہی مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں راتوں میں عبادت کرو، جیسے ہی رمضان آ جائے راتوں میں اٹھو، تہجد پڑھا کرو، تہجد کی پابندی کیا کرو، نفل نماز پڑھا کرو، کم از کم 2 رکعت کیوں نہ ہو، رمضان کی ہر رات 2 رکعت نماز تہجد تو ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی راتوں میں اٹھ کر جو لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تعمیر کیا جاتا ہے جس کے 1000 دروازے ہوتے ہیں۔ 1000 دروازے ہوتے ہیں اس محل کے، اور ہر دروازے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موتیوں سے بنایا ہوا ہے۔ اور جو شخص ابتدا سے لے کر پہلی رمضان کی روزے سے لے کر آخر رمضان تک جو بندہ روزے رکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سارے گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش ہو جاتی ہے۔ جو پہلی رمضان سے لے کر آخر رمضان تک جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا جب بندہ 30 دن مکمل ماہ رمضان کے روزے رکھ لے تو 1 رمضان سے لے کر آئندہ رمضان تک اس سے اگر جو بھی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سال بھر کے سارے گناہ صغیرہ کو معاف کر دیتا۔ 1 سال سے لے کر آئندہ سال تک اس کے گناہ صغیرہ، اس کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مکمل جس نے 30 روزے رکھ لیے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر دن روزدار کو، ہر دن جو بندہ اس دنیا میں روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے 1000 سونے کے محل تیار کرواتا ہو۔ ہر دن رمضان میں وہ جیسے جیسے روزے رکھتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محلات تیار کرتا چلا جاتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے صبح اور شام اس جنت کے محلات میں انتظار کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رب نے جس روزدار کے لیے اس کو بنایا ہے وہ یہاں کب آئے گا، وہ روزدار کب داخل ہوگا، کب ہم اس کی خدمت کریں گے، کب ہم اس کی مہمان نوازی کریں گے۔ 70,000 فرشتے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان کی عبادت کرنے کا مقام کتنا بلند ہے۔
اس ماہ مبارکہ میں بھوکا پیاسا جو بندہ رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایسی فضیلت عطا فرمائی، ایسا مقام و مرتبہ رب نے اس کو عطا فرمایا کہ وہ بندہ قیامت کے دن ہی جب اپنی مقام کو دیکھے گا، اپنے مرتبے کو دیکھے گا، وہ حیران رہ جائے گا کہ رب نے اس کے روزے کے صدقے میں اسے کیا عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سجدہ جو بندہ ماہ رمضان میں جتنے سجدے کرتا ہے، جتنے رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ دن میں ہو یا رات میں ہو، اس کے ہر سجدے کے بدلے میں مولا اس کو جنت میں ایک درخت عطا فرماتا ہے، اور اس درخت کا سایہ اتنا پھیلا ہوا ہوتا ہے، وہ درخت اتنا پھیلا ہوا ہوتا ہے کہ اگر اس درخت کے سائے میں کوئی بندہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اگر وہ سفر شروع کرے، وہ درخت کا سایہ ختم ہونے کے لیے 100 سال لگ جائیں گے۔ ایسا درخت اللہ جنت میں اس کو عطا فرماتا ہے، اس کے ایک ایک سجدے پر، کہ اس درخت کا سایہ ختم ہونے کے لیے 100 سال لگ جائیں گے ایک گھوڑے پر سوار ہونے والے بندے کو۔ تو جب وہ درخت کا سایہ اتنا پھیلا ہوا ہے تو اندازہ لگاؤ وہ درخت کتنا پھیلا ہوا ہوگا، کتنا عظیم الشان وہ درخت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بہترین درخت اور یہ انعامات ماہ رمضان کے سجدہ کرنے والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اس ماہ مبارکہ میں نماز، چاہے وہ نفل نماز ہو، نفل کی بھی پابندی کرے، سنت کی بھی پابندی کرے، فرض نماز کی بھی پابندی کرے، جتنی عبادتیں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ساری عبادتوں کی پابندی کرے۔ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے آتا ہے، یہ مہینہ ہماری خبر کو سنوارنے کے لیے آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جیسی پہلی رات ماہ رمضان کی آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں، خدا ایک توجہ فرماتے ہیں، اور اللہ کی نظر رحمت رمضان کی پہلی رات جس بندے پر ہو جاتی ہے، اللہ اسے جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ خدا کی نظر رحمت جس بندے پر ہو جائے رمضان کی پہلی رات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیدھے جنتی بنا دیتے ہیں، اس کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان کی جو چاند نظر آنے والی رات ہوتی ہے، یہ پہلی رات یہ ہماری مغفرت کے لیے ہوتی ہے، یہ ہماری بخشش کے لیے ہوتی ہے۔ تو ماہ رمضان کی پہلی رات آنے سے پہلے خود کو عبادت کے لیے تیار کرے، خود کو روزوں کے لیے تیار کرے، خود کو نماز کے لیے تیار کرے۔ ماہ رمضان آنے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو جمع کرتے، انہیں نصیحت فرماتے کہ اے صحابہ، یہ اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے، یہ اتنا بلند درجے کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح نہ گزارو، تم نے 11 مہینے جیسے گزارے ہیں رمضان کو ویسے نہ گزارو، ماہ رمضان کو ایک الگ طریقے سے گزارو، ماہ رمضان کو ایک مختلف انداز میں گزارو، اس ماہ مبارکہ میں خاص عبادتوں کا اہتمام کیا کرو، اس کے دن کو بھی عبادت میں گزارو، اس کی راتوں کو بھی عبادت میں گزارو، اس کی شام کو بھی عبادت میں گزارو، اس کی صبح کو بھی عبادت میں گزارو، دعاؤں میں گزارو، مغفرت مانگتے ہوئے گزارو، توبہ مانگتے ہوئے گزارو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارکہ کو بڑے ہی خاص طریقے سے ہمیں گزارنے کا حکم دیا ہے۔ عام دنوں کی طرح ماہ رمضان کو نہ گزارے، عام مہینوں کی طرح ماہ رمضان کو نہ گزارے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، جو بندہ ماہ رمضان کا اگر دنیا میں اس نے روزہ رکھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نکاح جنت کی ایک حور عین سے فرمائے گا، حور عین سے جنت میں اس کا نکاح فرمائے گا۔ اس حور عین کا حال کیا ہوگا؟ اس حور عین کی جو صفت ہے، اس کے جو مقامات ہے، اس حور کا حال یہ ہوگا کہ اس کے جسم پر 70 لباس ہوں گے، اور ہر لباس دوسرے لباس سے حسین اور خوبصورت ہوگا، اور اس وہ حور جو لباس پہنے گی، ہر ایک لباس سے 70 قسم کے عطر کی خوشبو آتے رہے گی، ہر لباس سے
70 قسم کی عطر کی خوشبو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بیٹھنے کے لیے ایک تخت عطا کیا ہوا ہوگا، اور وہ جو تخت ہوگا جنت کے موتیوں سے بنا ہوا وہ تخت ہوگا، اور اس تخت پر 70 بستر لگے ہوئے ہوں گے، ہر بستر پر ٹیک لگانے کے لیے ایک مسند رکھی ہوئی ہوگی، اور 70 قسم کی مسندیں اس کے ٹیک لگانے کے لیے رکھی ہوئی ہوں گی، اور اس کے لیے 1000 خادم ہوں گے، اس کے لیے 1000 کنیزیں ہوں گی، اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے پیالے ہوں گے، سونے کے برتن ہوں گے، اور ان برتنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے کھانے رکھا ہوا ہوگا، جنت کے پینے کی چیزیں رکھا ہوا ہوگا، ایک دسترخوان بچھایا جائے گا، وہ سارے غلام، وہ سارے کنیزیں اس دسترخوان پر لا کر وہ تمام برتن رکھ دیں گے، وہ تمام پیالے رکھ دیں گے، اور روزدار کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی موتیوں کے محل میں ایک تخت پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھنے کا حکم دے گا۔ روزدار جب اس تخت پر بیٹھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اے میرے بندے، تو نے دنیا میں مجھے راضی کرنے کے لیے بھوکا رہتا تھا، پیاسا رہتا تھا، تو نے میرے ماہ رمضان کی قدر کی، تو نے ماہ رمضان کی عزت کی، اس مہینے میں تو نے مجھے راضی کرنے کی کوشش کی، آج یہ ساری مہمان نوازی میں نے تیرے لیے کی ہوئی ہے، یہ دسترخوان تیرے لیے بچھایا ہوا ہے، تو میرے لیے دنیا میں پیاسا رہتا تھا، آج میں تیرے لیے جنت کا شربت پیش کر رہا ہوں، میرے لیے دنیا میں بھوکا رہتا تھا، آج جنت کی نعمتیں تجھے کھلا رہا ہوں، اے بندے بتا کیا تجھے اس سے بھی زائد اور کچھ چاہیے؟ وہ بندہ عرض کرے گا کہ مولا میں نے دنیا میں بس چند سال روزے رکھے، تو نے جتنی زندگی دی اپنی زندگی قائم رہنے تک 60-70 سال کی اس چھوٹی سی زندگی میں نے جو چند روزے رکھے تو نے اس کے بدلے میں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ مولا بس مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ خالق کائنات اس سے ارشاد فرمائیں گے کہ اے بندے یہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے یہ تو صرف تیرے روزہ رکھنے کا ثواب ہے، صرف تیرے روزے پر میں اتنی نعمتیں عطا کر چکا ہوں، لیکن روزوں کے علاوہ تو نے جو بھی نیک عمل کیے ہیں اس کا ثواب الگ ہے، تو نے روزوں کے علاوہ تراویح بھی پڑھا ہے اس کا ثواب الگ ہے، تو نے روزوں کے سوا 5 وقتہ نماز کی بھی پابندی کی ہے اس کا ثواب الگ ہے، تو نے روزے کے علاوہ ماہ رمضان میں تہجد بھی پڑھتا تھا اس کا ثواب الگ ہے، تو ماہ رمضان کے روزے کے علاوہ صدقہ خیرات بھی کرتا تھا اس کا ثواب الگ ہے۔ مولا فرمائے گا یہ جو تو دیکھ رہا ہے یہ صرف اور صرف روزے کا اجر و ثواب ہے، روزے کے علاوہ تو نے جو نعمتیں جو عبادتیں کی ہے وہ ساری عبادتوں کا ثواب میں تجھے اور آگے عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ ماہ مبارکہ جو اللہ تبارک و تعالی ہم گناہ گاروں کے لیے بھیج رہا ہے، اس ماہ مبارکہ کے آنے سے پہلے ہم اپنی ماہ رمضان کی تیاری کر لیں، اس ماہ مبارکہ کے آنے سے پہلے عبادتوں کے لیے ایک وقت مقرر کر لے، اپنی تمام مصروفیات جتنی ہیں اپنی مصروفیات کو اپنی عبادتوں میں آڑے آنے نہ دے، اپنے کاموں کو اپنے روزے میں خلل ہونے نہ دے، اپنی ہر ایک مشغولیت کو اللہ کی عبادت سے دور رکھے، ماہ رمضان کی نیکیوں سے دور رکھے، اپنی عبادت، اپنی نماز، اپنے روزے، اپنی تراویح، اپنی تہجد اور اپنا ذکر، اپنی دعا، اپنے وظائف، یہ تمام چیزوں کے لیے ایک شیڈول بنائیں، ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، ماہ رمضان کو ایک ٹائم ٹیبل بنا کر ایک شیڈول بنا کر اور اس کا ایک وقت طے کر کے اس پر عبادتیں شروع کرے، اس پر کام شروع کرے۔ یہ ماہ رمضان یہ ہمارے لیے ہماری دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے آ رہا ہے، ہماری کامیابی اسی میں اللہ نے چھپا کر رکھی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ماہ رمضان کا جو استقبال ہے یہ ہم نہیں بلکہ جنت میں فرشتے رمضان کے آنے کی خوشی مناتے ہیں۔ اور کیسی خوشی؟ حضور نے فرمایا 1 سال سے لے کر دوسرے سال تک ماہ رمضان کے آنے کا جشن منایا جاتا ہے، ماہ رمضان کے آنے کی خوشی جنت میں منائی جاتی ہے۔ 1 سال تک ماہ رمضان کے استقبال کی تیاریاں ہوتی ہے، 1 سال تک رمضان جس تاریخ سے ختم ہوا اس تاریخ سے لے کر پھر رمضان کا چاند نظر آنے تک فرشتے جنت میں اس کے استقبال کے لیے تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ جس رمضان کے آنے کا جشن فرشتے جنت میں منائے، جس رمضان کے آنے سے پہلے
فرشتے 1 سال تک اس کا استقبال کرے جنت میں، اور ہم زمین پر ہو کر اور ہم انسان ہو کر رمضان کے آنے کی نہ کوئی تیاری ہے، نہ رمضان کے آنے کی کوئی خوشی ہے، نہ رمضان کے آنے کا کوئی جشن ہے، نہ رمضان کے آنے سے پہلے کوئی تیاری کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، رمضان میں کس وقت میں اٹھنا ہے، کس وقت میں سونا ہے، اور ہماری عبادتیں کیا ہونی چاہیے، ہمارے 5 وقت کے نمازوں کے علاوہ ہمیں کون سے ذکر پڑھنا ہے، کون سے وظائف پڑھنا ہے، دعا کا وقت کیا ہے، ہماری تہجد کا وقت کیا ہے، ہماری جو راتوں کی عبادت کا وقت کیا ہے، ہم نے تو کچھ تیاری نہیں کی۔ ہمارے لیے تو روزہ رکھنا ہی پہاڑ اٹھانے کے برابر ہے۔ ہمارے لیے رمضان میں 5 وقت نماز پڑھنا ہی یہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ روزہ رکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہم بھوکے پیاسے رہ کر اپنے رب پر، دین پر، اسلام پر احسان کر رہے ہیں۔ ہم تراویح پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم احسان کر رہے ہیں اللہ پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ساری عبادتیں کس کے لیے ہے؟ رب کو کیا ضرورت ہے؟ بندوں کو بھوکا رکھ کر، پیاسا رکھ کر رب کو کیا ملنا ہے؟ یہ بھوک اور پیاس کس لیے؟ یہ اس لیے کہ 1 سال تک جو ہمارا جو نفس ہے، یہ نفس گناہوں سے گندا ہو چکا ہوتا ہے، دل گناہوں سے گندا ہو چکا ہوتا ہے، ذہن اور خیالات وسوسوں سے گندے ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہمارے اس نفس کی گندگی کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں روزے کا حکم دیا ہے۔ یہ بھوک اور پیاس کیا ہے؟ یہ روزہ، یہ تراویح کیا ہے؟ یہ ہماری روح کو پاک کرنے کے لیے ہے، ہمارے ذہن کو پاک کرنے کے لیے ہے، ہمارے جسم کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے۔ ورنہ رب کو کیا ہے؟ بندے بھوکے رہیں تو نہ اس کی شان میں کچھ اضافہ ہونے والا ہے، نہ بندے بھوکے نہ رہیں تو اس کی شان میں کچھ کمی ہونے والی نہیں ہے۔ وہ رب ہے، اس کی شان ہمیشہ سے بلند ہے اور ہمیشہ بلند ہوتی جائے گی۔ نہ ہماری عبادت سے رب کی شان میں کچھ کمی ہونے والی ہے، نہ ہماری عبادت نہ کرنے سے اس کی شان میں نہ کچھ اضافہ ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا کہ مولا تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ کیا ہم تیری عبادت کے لیے کیا کم ہے؟ کیا ہم تیری تسبیح پڑھنے کے لیے کم ہے؟ کیا ہم تیرا ذکر کرنے کے لیے کم ہے؟ انسان تو دنیا میں جا کر گناہ کرے گا، نافرمانی کرے گا، فتنہ کرے گا، فساد کرے گا۔ ہم تو نورانی فرشتے ہیں، نہ ہم گناہ کرتے ہیں، نہ نافرمانی کرتے ہیں، نہ فتنہ پھیلاتے ہیں، نہ فساد پھیلاتے ہیں۔ ہم تو سوائے تیرے ذکر کے، تیری تسبیح کے اور کچھ نہیں کرتے۔ کیا ہماری تسبیح میں کچھ کمی ہو رہی ہے؟ رب نے فرمایا کہ فرشتوں نہیں، تمہاری عبادت تو ہے، لیکن میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ جب انسان روئے زمین پر آئیں گے، میرے احکامات پر عمل کریں گے، ان کے ساتھ نفس ہوگا، شیطان ہوگا، 1000 قسم کے گناہ ہوں گے، مگر میرے بندے سارے گناہوں کے راستے ہونے کے باوجود میری خاطر، میری محبت میں سب کچھ ٹھکرا کر جب میری بارگاہ میں آ کر کھڑے ہوں گے تو میں اپنے بندوں کا مقام فرشتوں سے زیادہ بڑھا دیتا ہوں۔ انسان کا مقام کیا ہے؟ انسان کا مقام اگر وہ سچا ہے، نیک ہے، اللہ اسے فرشتوں سے بڑھ کر مقام عطا فرماتا ہے، فرشتوں سے بڑھ کر اس کا درجہ ہے۔ وہ کیسے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب نے جب فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں میں اللہ نے نور رکھا ہے، فرشتوں میں نہ نفس ہے، نفس جو انسان کے اندر جو اس کو گناہوں کی طرف کھینچتا ہے۔ انسان کے دو دشمن ہوتے ہیں، ایک شیطان، ایک نفس۔ باہر سے شیطان اس کو گناہوں کے قریب لاتا ہے، اس کو گناہوں کے قریب کھینچتا ہے، اور اندر سے جو نفس ہے اس کے دل میں گناہوں کا خیال ڈالتا ہے۔ خدا نے فرشتوں کو جب پیدا کیا، فرشتوں میں نہ نفس رکھا، نہ فرشتوں میں نفسانی خواہشات رکھی، نہ فرشتوں میں گناہ کرنے کی طاقت رکھی۔ خدا نے کچھ نہیں رکھا، فرشتوں کو صرف اپنے نور سے پیدا کیا اور اپنی عبادت کے لیے انہیں اللہ نے رکھ دیا۔ اور جب انسان کو رب نے پیدا کیا، انسان میں اللہ نے غصہ بھی رکھا، انسان میں اللہ نے نفسانی خواہشات کو بھی رکھا، انسان میں اللہ نے حسد کو بھی رکھا، انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں رکھی، اچھائی کو بھی رکھا، برائی کو بھی رکھا۔ اور جب بندہ دنیا میں آ کر اس کے لیے 1000 گناہوں کے راستے ہیں، نافرمانی کے راستے ہیں، اور اس کے لیے آنکھوں سے گناہ کرنے کے راستے ہیں، کانوں سے گناہ سننے کے راستے ہیں، زبان سے گناہ بولنے کے راستے ہیں، ہاتھوں سے گناہ کر سکتا ہے، سر سے لے کر پیر تک وہ چاہے گناہ کے راستے پر بھی جا سکتا ہے، عبادت کے راستے پر بھی آ سکتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کا خوف دل میں رکھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہوں کے راستوں کو ٹھوکر مار کر جب اس کی بارگاہ میں آ کر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو
تم تو میری عبادت کر رہے ہو کیونکہ تم میرے سامنے ہو، میرے قریب ہو، ہر دن میرے نور کو دیکھتے ہو، میرے نور کا دیدار کرتے ہو، اور تمہارے پاس گناہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں، نہ نفس ہے، نہ یہاں تمہیں شیطان گمراہ کر سکتا ہے۔ لیکن میرے بندوں کو دیکھو، ہزار قسم کے یہاں شیطانی طاقتیں اس کو روک رہی ہے، اس کے باوجود میرا بندہ صرف مجھے راضی کرنے کے لیے شیطان کے گناہوں کے راستوں کو ٹھوکر مار کر آ کر سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اس کی عبادت مجھے اتنی پسند ہے کہ میں تمہاری عبادت کو اتنا پسند نہیں کرتا جتنا اپنے بندے کی عبادت کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ بندے کی عبادت کو فرشتوں کی عبادت سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ فرشتوں میں گناہ کرنے کا مادہ نہیں ہے، اور وہ عبادت کریں تو تعجب نہیں، لیکن انسان میں اللہ نے گناہ کرنے کی طاقت رکھی، اس کے باوجود وہ گناہ کو ٹھوکر مار کر جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے بڑھ کر اسے مقام عطا فرماتا ہے۔ اور جب یہی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرے اور اس کے تمام عبادتوں کو ٹھکرا دے اور اللہ کی قرآن کو نہ پڑھے اور ماہ رمضان کے روزوں کی پابندی نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام جانور سے زیادہ بدترین بنا دیتا ہو۔ انسان چاہے خود کو فرشتوں سے بھی اعلیٰ درجے پر لے جا سکتا ہے، اگر وہ چاہے خود کو جانوروں سے بدتر بنا سکتا ہے۔ یہ بندے میں اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہے۔ فرشتوں سے اعلیٰ بننا ہے، اللہ کو راضی کرو، فرشتوں سے اعلیٰ بننا ہے، ماہ رمضان کی قدر کرو، فرشتوں سے اعلیٰ بننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی پابندی کرو۔ اگر جانور سے بدترین بننا ہے، ماہ رمضان میں گناہ کر لو۔ جانور سے بدترین بننا ہے، ماہ رمضان میں اللہ کی نافرمانی کرو۔ اگر جانور سے بدترین بننا ہے، ماہ رمضان کے باوجود بھی گناہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جانور سے بدتر بنا دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ 1 سال سے لے کر دوسرے سال تک رمضان کے آنے کی خوشی میں جنت سواری جاتی ہے، سجائی جاتی ہے، لیکن آج افسوس بعض وہ مسلمان ہیں جو ماہ رمضان کے آنے پر خوش نہیں ہوتے، وہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ ارے رمضان آ رہا ہے، اب گھر میں وقت پر پکایا نہیں جائے گا اور گھر میں وقت پر کھلایا نہیں جائے گا، وہ تو روزے رہیں گے۔ اب یہ شخص جو روزہ نہیں رہتا ہو، اس روزہ نہیں رہنے والے کو رمضان آنے کا افسوس ہو رہا ہے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، اب ہمارے کاروبار کم ہو جائیں گے، تجارتیں کم ہو جائیں گی، اور ہمارے لیے کام کم ہو جائے گا، اور کھانے پینے کا ہمارے لیے انتظام نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! ماہ رمضان کے آنے پر جو بندہ افسوس کا اظہار کرے اور ماہ رمضان کے آنے پر جو بندہ غمگین ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی جنت میں داخل نہیں فرماتا۔ جو اللہ کا مہینہ ماہ رمضان، جو رب نے ہماری مغفرت کے لیے جو مہینہ رکھا، وہ مہینہ آنے پر خوشی ہونے کی بجائے، اس مہینے کے آنے سے پہلے جشن منانے کی بجائے، اور جب وہی مومن کلمہ پڑھنے والا مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہو کر رمضان آنے پر غمگین ہو رہا، رمضان آنے پر اس کو خوشی نہیں ہو رہی، دل سے خوشی نہیں ہو رہی رمضان آنے پر، تو ایسے بندہ، اس کے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہو گیا، اس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہو گیا۔ اگر دل میں محبت خدا ہوتی، اگر دل میں محبت ایمان ہوتی، تو رمضان کے آنے پر وہ جشن مناتا، رمضان کے آنے پر وہ خوشی مناتا، رمضان کے آنے پر وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا۔ یہ حضور فرماتے ہیں 1 سال تک جنت کو سجایا جاتا ہے۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، ہمیں تو قدر نہیں ہے، ہم روئے زمین پر رہتے ہیں، نہ رمضان کے آنے کی قدر ہوتی ہے، نہ رمضان کے جانے کی قدر ہوتی ہے، لیکن آسمانوں پر، عرش الہی پر رمضان کے آنے سے پہلے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی تیاری کرتا ہے۔ حدیث پاک میں بیان کیا گیا، حضور فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی پہلی رات جیسی چاند نظر آ جاتا ہے، عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اس ہوا کا نام مشیرہ ہے۔ یہ جنت کے درختوں کے پتوں کو وہ ہوا ہلاتی ہے، اور وہ ہوا جنت کی جو زنجیریں ہیں دروازوں کو لگی ہوئی، ان زنجیروں کو ہلاتی ہے۔
اور اس کے ہلنے سے ایسی پیاری آواز آتی ہے کہ اس آواز کو کسی انسان کے کانوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا، اتنی بہترین آواز آتی ہے۔ اس آواز کو سن کر جنت کی حوریں محلات کے کھڑکیوں پر آ جاتی ہے، جنت کے محلات کی کھڑکیوں پر کھڑی ہو کر جنت کے فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ اے رضوان جنت، آج اتنی پیاری آواز آ رہی ہے جنت کے پتوں سے اور جنت کی زنجیروں سے یہ ہوا چل رہی ہے، آخر آج کیا ہے؟ اتنا بہترین سما، اتنا بہترین منظر، یہ نورانی منظر ہمیں جنت میں نظر آ رہا ہے جو عام مہینوں میں نظر نہیں آتا، آج نظر آ رہا ہے۔ آخر کوئی خدا کا خاص فضل و کرم کیا جنت پر ہوا ہے؟ تو جنت کے رضوان فرشتہ کہتا ہے کہ اے حوروں خوش ہو جاؤ، آج ماہ رمضان کا چاند نظر آیا، امت محمدیہ کے لیے روزوں کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، امت محمدیہ کی مغفرت کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، امت محمدیہ کی بخشش کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ تو جب حوریں یہ سنتی ہیں کہ امت محمدیہ آج سے روزہ رکھنے والی ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ مولا آج کی رات چاند دے کر جو کوئی تیرا بندہ تیری بارگاہ میں جب وہ بھوکا پیاسا رہے، روزہ رہے، ہم دعا کرتے ہیں ہمارا نکاح روزدار سے فرما دے۔ حوریں دعا کرتی ہیں روزدار کے لیے اور عرض کرتی ہیں کہ مولا ہمارا نکاح روزدار سے فرما، ہم اسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دعا کا سلسلہ چلتے رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دے دیتے ہیں، اور ہر رات جیسی رات ہوتی ہے ماہ رمضان کی، کوئی عام رات نہیں ہے۔ ماہ رمضان کی راتوں میں اکثر نوجوان اپنا وقت کہیں جا کر کھاتے پیتے ہوئے کوئی راستوں پر بیٹھ کر اپنی ساری رات گزارتے ہیں، سحری تک 3-4 بجے تک نوجوان اپنی جو رات ہے رمضان کی، وہ رات باتیں کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے، چغلی کرتے ہوئے، کچھ کھاتے ہوئے پیتے ہوئے ایسے رات گزارتے ہیں۔ لیکن یہ رات کیسی رات ہے؟ حضور نے فرمایا ماہ رمضان کی جب رات شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، بندوں سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو میری بارگاہ میں آ کر دعا مانگے، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے کو تیار ہوں۔ رات ہوتی ہے، اللہ کا اعلان شروع ہو جاتا ہے، فجر تک خدا 3 اعلان فرماتے ہیں کہ اے بندے آؤ، آ کر تم توبہ کرو، تمہاری توبہ قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اے بندو آؤ، اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، تمہارے گناہ کو معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اے بندو آؤ، مجھ سے کچھ مانگو، تم جو مانگتے ہو مانگو، اس ماہ رمضان کی برکت سے تمہیں عطا کرنے کو تیار ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی 30 راتوں میں یہ عشاء سے لے کر فجر تک خدا بندوں سے کہتا رہتا ہے، لیکن بندے ہیں کوئی کھانے میں مصروف ہے، کوئی آرام کرنے میں مصروف ہے، کوئی تجارت میں مصروف ہے، کوئی کاروبار میں مصروف ہے، کوئی اپنی مشغولیات میں مصروف ہے۔ رمضان کی تو قدر ہی نہیں ہے، رمضان کی قدر نہیں۔ آج ہماری زندگیوں میں کب آتا ہے کب چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیوں پتہ نہیں چلتا؟ اگر ماہ رمضان میں محنت کی ہوتی تو پتہ چلتا، بھوکے رہتے تو پتہ چلتا، راتوں میں جاگتے تو پتہ چلتا، رب کی بارگاہ میں رو کر گر گرا کر دعا مانگتے تو پتہ چلتا۔ رمضان کب آیا کب گیا؟ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ کب آ گیا کب چلا گیا معلوم ہی نہیں۔ ارے اس بندے نے کبھی رمضان کو دوسرے دنوں میں فرق نہیں کیا، اس کو کیا پتا چلے گا کہ رمضان کب آیا کب گیا؟ جو بھوکا ہی نہیں رہا اللہ کے لیے، روزہ ہی نہیں رکھا، اس کو کیا پتا چلے گا کہ رمضان کب آیا اور کب گیا؟ جس نے تراویح پڑھی ہی نہیں، ساری رمضان میں قرآن سنا نہیں اللہ کے گھر میں آ کر، اس کو کیا پتا چلے گا کہ رمضان کب آیا اور کب گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تراویح کا جو نورانی منظر ماہ رمضان میں ہوتا ہے، جس سے روح خوش ہو جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، سحری افطار کا منظر، قرآن تراویح کا منظر، تہجد کا منظر، دعا کا منظر، یہ ایسے مناظر ہیں جس سے ایک مومن کی روح کو خوش ہو جانا چاہیے، مومن کی روح تڑپ جانی چاہیے، مومن کا ایمان خوشی سے جھوم جانا چاہیے۔ یہ منظر بندے کو کبھی نظر نہیں آتا، ماہ رمضان گزر جائے تو اس منظر کو دیکھنے کے لیے آنکھیں تڑپ جاتی ہے، مگر وہ منظر کبھی نظر نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نورانی منظر ہمیں دکھانے کے لیے رمضان بھیج رہا ہے۔ اس ماہ رمضان کو اپنی آخرت تیار کرنے میں لگائے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے تیار کرنے میں لگائے، عبادت ہرگز نہ چھوڑا کرے، عبادت ماہ رمضان کے مہینے میں ہرگز نہ چھوڑا کرے۔ رمضان کا معنی ہی کیا ہے؟
رمضان جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اگر عربی کے ڈکشنری میں اٹھائیں اور رمضان کا معنی دیکھیں تو رمضان کے معنی آتے ہیں جلانا۔ جلانا، یہ اب رمضان کو جلانے والا مہینہ کیوں کہتے ہیں؟ رمضان جلانے والا مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں جو بندہ وہ عبادت کرے، روزہ رکھ لے، نماز کی پابندی کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ روزے سے جو اس کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، جو بھوک رہ کر، بھوکا پیاسا رہ کر جو بھوک کی جو جلن ہوتی ہے، وہ جلن اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ بھوک اور پیاس کی تکلیف اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے، اس کے چہرے کو نورانی بناتی ہے، اس کی روح کو نورانی بناتی ہے، اس کے دل کو نورانی بناتی ہے۔ رمضان کے روزوں سے بندے میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، خدا کا نور اس کے جسم میں آتا ہے، خدا کی غیبی طاقت اس کے جسم میں آتی ہے۔ رمضان کے روزوں میں اللہ نے ہزاروں برکتیں رکھی ہے، ہزاروں فضیلتیں رکھی ہے، لیکن ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ایمان ہوگا، اگر بندہ سچے دل سے اس چیز کو مانے گا تو تبھی عمل کر سکے گا۔ اگر ایمان نہ ہو، اگر دل میں یقین نہ ہو، اگر یہ سوچے کہ کیا بھوکا رہنا ہے، اس سے کیا ہوگا، تو پھر وہ بندہ کیا روزہ رکھے گا؟ جس کو ایمان ہی نہیں روزے پر، جس کو یقین ہی نہیں روزے کی فضیلت پر، روزے کی عظمت پر، روزے کی برکت پر، جس بندے کو یقین ہی نہیں، وہ کہاں سے روزہ رکھے گا؟ ایمان مضبوط کرے، ایمان اور یقین پہلے مضبوط کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رمضان کی رات میں سورہ فتح، قرآن پاک میں 26ویں پارے میں ایک سورہ ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ایک سورہ ہے۔ حضور نے فرمایا ماہ رمضان میں جو کوئی بندہ انا فتحنا لک فتحا مبینا 26ویں پارے میں سورہ فتح کو اگر رات میں اگر پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال تک ہر قسم کی بلا سے، ہر قسم کی تکلیف سے اس کو محفوظ فرما دے گا۔ 1 سال تک اس کو نہ کوئی تکلیف آئے گی، نہ کوئی مصیبت آئے گی، نہ کوئی بلا اس پر اثر کر سکے گی، نہ کسی قسم کی پریشانی یا بیماری اسے آئے گی۔ سورہ فتح کو پڑھے۔ یہ جو سورہ ہے کوئی بہت زیادہ بڑا سورہ نہیں ہے، بلکہ یہ 4 رکوع والا سورہ ہے۔ اگر اس کو آپ دیکھ کر بھی پڑھیں گے تو 5 منٹ میں یہ سورہ ختم ہو جائے گا۔ ماہ رمضان میں اس سورے کو ہر رات پڑھنے کی عادت ڈالیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہر قدم پر کامیابی عطا فرمائے گا۔ جس مقصد کے لیے آگے بڑھیں گے مقصد کامیاب ہوگا، جس کام کے لیے آگے بڑھیں گے اس کام میں اللہ کامیابی عطا کرے گا۔ سورہ فتح یہ بڑا بہترین سورہ ہے ماہ رمضان میں پڑھنے کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی پیاری حدیث ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ جب تک میری امت ماہ رمضان کی قدر کرے گی، جب تک میری امت ماہ رمضان کی عزت کرے گی اور رمضان میں عبادتوں کی پابندی کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو کامیابی عطا کرتا رہے گا۔ میری امت کو کامیابی ملتے رہے گی، وہ کہیں بے عزت نہیں ہوگی، میری امت کہیں ذلیل نہیں ہوگی، میری امت کہیں رسوا نہیں ہوگی، کہیں شرمندہ نہیں ہوگی۔ یہ حضور فرما رہے ہیں۔ اور جب حضور نے فرمایا جب میری امت ماہ رمضان کی قدر کرنا چھوڑ دے، ماہ رمضان کی عزت کرنا چھوڑ دے اور ماہ رمضان میں روزوں کی، نمازوں کی پابندی کرنا چھوڑ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو ذلیل اور رسوا فرمائے گا، میری امت کو کامیابی کبھی عطا نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی قدر کیا ہے اور ماہ رمضان کی ناقدری کیا ہے؟ ماہ رمضان کی عزت کیسے کریں اور ماہ رمضان کی ہم عزت نہیں کر رہے ہیں یہ ہمیں کیسے معلوم ہو؟ حضور نے فرمایا ماہ رمضان کی قدر کا مطلب یہ ہے، ماہ رمضان کی عزت کا مطلب یہ ہے کہ اس ماہ مبارکہ میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، گناہ نہ ہو، نہ آنکھوں سے گناہ، نہ ہاتھوں سے، نہ پیروں سے، بندہ اپنے جسم کے کسی حصے سے گناہ نہ کرے، عبادتوں کو نہ چھوڑے۔ جو ایسے ماہ رمضان گزارے گا اس نے ماہ رمضان کی قدر کی، اس نے ماہ رمضان کی عزت کی اور اللہ اس کے بدلے میں اس کو کامیابی ہی کامیابی عطا کرے گا۔ 1 سال عبادت میں لگا ہے ماہ رمضان کا، جو یہ 1 مہینہ اللہ نے عطا فرمایا، اس 1 مہینے کو مکمل ایک سوئی کے ساتھ دنیا سے کٹ کر اپنا 1 مہینہ اللہ کی عبادت میں لگاؤ، اللہ 1 سال تک اپنی رحمتیں برکتیں عطا کرتا رہے گا۔ 1 سال تک اللہ اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے گا۔ جس نے مکمل سب کچھ قربان کر کے اللہ کے لیے 1 مہینہ عبادت کی تو اس کے لیے 1 سال تک کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں،
نہ اس کو اپنی روزی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، نہ رزق کے بارے میں، نہ اپنے جسم کے بارے میں، نہ صحت کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، بس ایک مہینہ اللہ کی عبادت میں لگا دو، صرف اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ اس بندے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ اپنے اوپر لیتا ہے جو ماہ رمضان میں روزے کی پابندی کرے، تراویح کی پابندی کرے، تہجد کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرے، دعا کی پابندی کرے، ذکر و وظائف کی پابندی کرے۔ اللہ اس کو اپنی حفاظت میں لیتا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف چھو نہیں سکتی۔ رمضان کے ایک مہینے کی عبادت ایک سال کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جو بندہ ماہ رمضان آنے کے بعد بھی اس نے گناہ کرنا نہیں چھوڑا، عام دنوں میں جیسا تھا رمضان میں بھی ویسے ہی رہا، عام دنوں میں جھوٹ بولتا تھا رمضان میں بھی جھوٹ بول رہا، عام دنوں میں غیبت کرتا تھا رمضان میں بھی حالت روزے میں غیبت کر رہا، عام دنوں میں چغلی کرتا تھا رمضان میں روزہ رہ کر بھی چغلی کر رہا ہے، عام دنوں میں گالیاں دیتا تھا ماہ رمضان میں روزہ رہ کر بھی وہی کر رہا ہے، عام دنوں میں شراب پیتا تھا ماہ رمضان میں بھی شراب پی رہا ہے، عام دنوں میں جوا کھیلتا تھا رمضان میں بھی جوا کھیل رہا ہے، عام دنوں میں اپنی آنکھوں سے زنا کرتا تھا رمضان میں بھی اپنی آنکھوں سے وہی گناہ کر رہا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی ایمان کی موت عطا نہیں فرمائے گا، ایمان پر اس کی موت نہیں ہوگی۔ ایسا بندہ اس پر 1 سال تک فرشتے لعنت بھیجیں گے، اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے، رسول اس پر لعنت بھیجتے ہیں، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اور اسی درمیان وہ مر گیا، توبہ کرنے سے پہلے وہ مر گیا، اللہ تعالیٰ نہ اس کی نماز قبول فرماتا ہے نہ اس کا روزہ قبول فرماتا ہے۔ وہ کتنی بھی بڑی عبادت کیوں نہ کر لے، اگر رمضان میں اس نے گناہ کیا نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ حج قبول ہوگا، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ زکوٰۃ قبول ہوگی، کوئی عبادت قبول نہیں۔ اور ایسی حالت میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا یہ خدا ہی جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عظیم مہینہ ہم پر بھیج رہا ہے، ماہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کر لو، رمضان کے لیے ایک شیڈول بنائیں، رمضان کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ہمیں صبح اٹھ کر یہ پڑھنا ہے، دنیاوی ٹائم ٹیبل نہیں، کاموں کا ٹائم ٹیبل نہیں، عبادت کا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ سحری کے وقت میں اٹھے تو یہ بنائیں کہ تہجد پہلے پڑھنا ہے، پھر سحری کرنا ہے، سحری کے بعد فجر ہے، فجر کے بعد پھر قرآن کی تلاوت کے بعد تھوڑی دیر سو آرام کر کے اٹھ جانا، پھر اپنے کاموں میں مشغول، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز کی پابندی، پھر ظہر کے بعد وظائف پڑھے، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ کلمہ طیبہ اور استغفر اللہ ربی، کلمہ اور استغفر اللہ ربی ماہ رمضان کے مکمل ختم ہونے تک ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اس کو پڑھا کرے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ ہر اس کو پڑھے، رمضان میں بہترین وظیفہ کلمہ ہے اور استغفر اللہ ربی ہے، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے۔ اور نماز تراویح یہ بہترین، اللہ نے یہ ایک ایسا ہمیں نماز تراویح کی صورت میں قرآن سننے کا ایک موقع رمضان میں عطا فرماتا ہے، اور اس مہینے میں بھی ہم تراویح کی پابندی نہ کریں اور تراویح نہ سنیں تو پھر ماہ رمضان کے آنے کے بعد بھی ہمیں رمضان کا احساس کب ہوگا؟ رمضان کا احساس تب ہوگا جب ہم 20 رکعت تراویح پہ کھڑے ہو کر قرآن سنیں گے۔ قرآن سے جب ہماری روح جب تڑپ اٹھے گی، ہماری روح جب تازہ ہو جائے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا کہ خدا نے کیا قرآن نازل فرمایا ہے، تب احساس ہوگا کہ رمضان کیسا مہینہ ہے، کیسی عظمتوں والا مہینہ ہے، کیسی برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو ماہ رمضان میں تراویح کا خاص اہتمام کیا کرے۔ تراویح اور تہجد یہ دونوں عبادتیں یہ بہت ہی ضروری ہے، اس کو پڑھ لینا۔ اور قرآن پاک یہ ایک مہینہ چلا گیا تو پھر کہاں قرآن سننے کا موقع ملے گا؟ یہی تو ایک مہینہ ہے کہ جس میں ہم اللہ کا کلام سن سکتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ سکتے ہیں، مکمل 30 پارے ہمارے کانوں سے ہوتے ہوئے ہمارے دل اور روح میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کا اثر 1 سال تک رہتا ہے۔ رمضان کی عبادتوں کا اثر 1 سال تک ہمارے جسم میں، روح میں، ہمارے دل میں، ذہن میں باقی رہتا ہے۔ اگر ہم نے وہی نہیں کیا تو مکمل سال برباد ہو جائے گا۔ جس بندے کا ماہ رمضان کا 1 مہینہ صحیح نہیں گزرا، اس کا سال صحیح نہیں گزر سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں، غور کر لیں کہ جس سال میں بھی آپ نے مکمل ماہ رمضان میں نماز پڑھی ہو، 1 نماز نہ چھوڑی ہو، تہجد پڑھی ہو، روزے رکھے ہو، تراویح پڑھی ہو، پھر اس کے بعد غور کرے اس کے بعد کا جو 1 سال گزرے گا،
اتنا سکون اتنا راحت سے گزرے گا کہ کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور پھر کسی رمضان میں روزے چھوڑ دے، نمازیں چھوڑ دے، اس کے بعد غور کرے 1 سال تک اتنا پریشان رہیں گے، اتنا بے چین رہیں گے، ایسے بیمار رہیں گے کہ 1 سال تک صرف بیماریوں میں، پریشانیوں میں، غموں میں، تکلیفوں میں ہی 1 سال نکل جائے گا۔ آپ غور کریں، تجربہ کر کے دیکھیں، اللہ نے یہ 1 سال کی روزی ماہ رمضان کی عبادت میں رکھی ہے، یہ 1 سال کا رزق اللہ نے ماہ رمضان کے روزوں میں رکھا ہوا، تو لہٰذا اس مہینے کو جانے نہ دے۔ یہ مہینہ آنے سے پہلے ہی انشاءاللہ ان قریب منگل یا چہارشنبے کو چاند نظر آ جائے گا۔ اگر 29 ہوا تو شاید چہارشنبے کو پہلا روزہ ہوگا، اگر 30 کا چاند ہوا تو جمعرات کو شاید پہلا روزہ ہوگا۔ اور جیسے ہی پہلا روزہ شروع ہو جائے، تراویح شروع ہو جاتی ہے، پہلی تراویح سے ہی آپ قرآن پاک سننے کی عادت ڈالیں اور مکمل 30 دن تک آپ حاضر رہیں۔ کتنا 1 گھنٹہ لگتا ہے نماز تراویح میں؟ 1 گھنٹے سے زیادہ تو نہیں ہوتا۔ تراویح 8:30 کو شروع ہوتی ہے، 9:30 پونے 10 تک تراویح ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس سے وہ 1 گھنٹہ جو ہم تراویح میں لگاتے ہیں، اس کے ذریعے سے جو سکون ملتا ہے روح کو، دل کو، وہ سکون کہیں دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملتا۔ جو سکون قرآن سننے میں ملتا ہے، جو سکون تراویح پڑھنے میں ملتا ہے، جو نورانی منظر قرآن پڑھتے وقت میں جو محسوس ہوتا ہے، ایسا نورانی منظر کہیں کسی مقام پر آپ کو مل نہیں سکتا۔ اسی لیے اپنے دلوں کو سکون پہنچانے کے لیے آپ نماز تراویح کی پابندی کیا کریں، اور نماز تراویح کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ جس کو عربی میں آتا ہو قرآن عربی میں ماہ رمضان میں ضرور پڑھا کرے، اور جس کو عربی میں نہیں، دوسری جس لینگویج میں بھی آتا ہو اس لینگویج میں لیکن قرآن رمضان میں ضرور پڑھا کرے۔ رمضان وہ مہینہ، اللہ نے تورات کو نازل کیا رمضان میں، اللہ نے زبور کو نازل کیا رمضان میں، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے رمضان میں، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی رمضان میں، اللہ نے قرآن بھی نازل کیا تو رمضان میں۔ جتنی خدا کی کتابیں ہیں، وہ کتابیں جو دنیا میں اللہ نے اتاری تو وہ رمضان میں اتاری ہے۔ تو خدا کی کتاب کا اور رمضان کے مہینے کا بڑا خاص تعلق ہے، تو کم از کم 1 قرآن تو ہر بندے کو رمضان میں ختم کرنا ہے، کم از کم 1 قرآن۔ اس سے زائد جتنا آپ پڑھ سکتے ہو آپ اتنا پڑھا کریں۔ بزرگان دین ماہ رمضان میں صبح میں 1 قرآن ختم کرتے تھے، شام میں قرآن ختم کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت میں آتا ہے کہ وہ امام جن کے مسلک پر ہم عمل کرتے ہیں، امام اعظم فجر سے لے کر عشاء تک 1 قرآن رمضان میں ختم کرتے، اور عشاء سے لے کر فجر تک 1 قرآن ختم کرتے تھے۔ ہر مہینے کے یہ 30 دنوں میں 60 قرآن پڑھتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ۔ ہمیں 30 دنوں میں 30 پارے سننا نہیں ہوتا، 30 دنوں میں 1 قرآن نہ سننا ہوتا ہے نہ پڑھنا ہوتا ہے۔ آج اتنا دین سے دوری ہے، اتنا بیزاری ہے کہ آج ہم مسلمان بھی ہے تو اس لیے کہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے مسلمان ہیں۔ والدین مسلمان، دادا مسلمان، اور اس سے اوپر مسلمان، خاندان مسلمان، تو ہم مسلمان۔ ارے مسلمان کیوں ہیں؟ پڑھ کر مسلمان نہیں بنے، جان کر مسلمان نہیں بنے، سمجھ کر مسلمان نہیں بنے، اللہ رسول کی باتیں سن کر مسلمان نہیں، پہلے سے چلتا رہا ہے خاندان میں سارے مسلمان تو ہم بھی مسلمان۔ یہ آج ہم نے صرف نام ایک اسلام اور مسلمان کا رکھ لیا ہے، مگر دین کی تعلیم اور دین کی سمجھ، قرآن کی سمجھ، قرآن کی تعلیم، قرآن اور سنت، حضور کی حدیثوں کی تعلیم آج کچھ نہیں ہے۔ دین سے بیزارگی ہے، دین سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے، اللہ رسول سے دوری ہے۔ دین کو جانے، دین کو پڑھے، قرآن کو پڑھے، کم از کم قرآن تو پڑھ لے۔ دوسری کتابیں دین کی بہت دور بہت بڑی کتابیں ہیں، کم از کم قرآن تو پڑھنے کی عادت ڈالے، قرآن تو پڑھے۔ آپ کم از کم ماہ رمضان میں 1 پارہ تو ہر دن پڑھنا ضروری ہے۔ 1 پارہ کم از کم کتنا ہوگا؟ اگر آپ دیکھ کر بھی پڑھیں گے تو 30 منٹ ہوں گے، آدھا گھنٹہ۔ 1 پارہ تو پڑھنا چاہیے۔ تو ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی آپ اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کریں۔ سب سے پہلے خود کو تیار کرے، اپنے دل کو، ذہن کو تیار کرے کہ رمضان آ رہا ہے، اب ہر طریقے سے ساری چیزوں کو ختم کر کے اب مجھے عبادت پر آنا ہے، اب مجھے روزوں کے راستے پر آنا ہے، مجھے اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ مجھے جو گناہ 1 سال میں نے کر لیے
اور اللہ سے یہ مہینہ عبادت کر کے دعا مانگ کر اپنے گناہوں کی بخشش کرانی ہے، تو پہلے اس طرح اپنے آپ کو تیار کرے۔ جب ذہن تیار ہوگا، جب ایک دل تیار ہوگا، تو اس کے بعد خود بخود بندہ عبادت کے راستے پر آ جائے گا۔ تو محترم سامعین اکرام، ماہ رمضان المبارک کے متعلق یہ چند ضروری اور اہم باتیں تھیں، تو لہٰذا ان باتوں پر عمل کرے، خود بھی عمل کرے، دوسروں کو بھی عمل کروائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکمل ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان سے پہلے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا ہمیں قرآن سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، اے مالک عمر، اے باری تعالیٰ، ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین، ہم تمام کو مولا ماہ رمضان کے صدقے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم تمام کی دعاؤں کو مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے قبول فرما لے۔ مولا عذاب جہنم سے نجات عطا فرما، عذاب قبر سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم تمام کو مولا اس ماہ مبارکہ میں مکمل تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں اس ماہ مبارکہ کی راتوں میں نماز تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ماہ رمضان کا ایک ایک لمحہ تیری عبادت اور بندگی میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں ماہ رمضان میں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کی تیری چھوٹی موٹی نافرمانی سے بھی مولا خود کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ نفس کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین، ہم تمام کو مولا زمینی آسمانی آفات اور بلیات سے محفوظ فرما دے۔ مولا سکرات کے وقت میں حضور کا دیدار نصیب فرما۔ مولا موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما۔ مولا عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے محفوظ فرما، عذاب آخرت سے محفوظ فرما۔ باری تعالیٰ، قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ مولا قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین، جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ مولا جتنے پریشان حال ہیں مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مولا جتنے ضرورت مند ہیں سب کی ضرورتوں کو دور فرما دے۔ اے باری تعالیٰ، ہم تمام کی جائز دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما لے۔ مولا ہر مومن کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، ہر مومن کو گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما۔ اے باری تعالیٰ، ماہ رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔